السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انیس و رحمان عباسی تبادلہ خیال کے ساتھ آپ کے حضور پیش خدمت ہے۔ انسانی فطرت کا یہ اصول ہے کہ جہاں عقل رکھنے والے اور دانش مند افراد معاشرے میں موجود ہوں، وہاں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات، خدشات اور اس طرح کی اشیاء جنم لیتی ہیں۔ اب جس طرح اختلافات کو اور ان خدشات کو دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، ان اختلافات، ان خدشات اور ان اشیاء کو دور کیسے کیا جائے اور ہر انسان دوسرے انسان کے کیسے کام آ سکے، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تبادلہ خیال کی۔ آج جس موضوع کو لے کر اور جس گتھی کو لے کر، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ معاشرے کا ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور جس کو شاعر اسلام میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے قربانی اور اس کے مسائل۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا ہے، اس ابن آدم نے ہر دور میں بہت ہی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی قربانی کو جس طرح تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جاری کیا ہے، شاید اس طرح کسی قربانی کو جاری نہ کیا ہوگا۔ وہ قربانی کیا تھی، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس حاضر ہیں جناب مذہبی سکالر جناب مفتی قمر علی عباسی صاحب اور مفتی عاشر ہمایوں عباسی صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی مختصر تاریخ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، اور قربانی کے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہم مفتی صاحب سے میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا۔ میرا مفتی صاحب، اب قربانی ہم سب کرتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں، اور خاص کر مسلمان تقریباً سارے قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ قربانی ہے کیا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ قربانی کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو علاقے کی اہم ترین ضرورت تھی، تبادلہ خیال کرنا، مختلف موضوعات پر مذہبی، سماجی، رفائی، مختلف نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کو وہاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا، اس حوالے سے آپ نے روشنی کی کرن کی مانند پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دے، آپ کی پوری ٹیم کو۔ تو جو سوال ہے کہ قربانی کی مختصر تاریخ کیا ہے، جب سے جناب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر بعد میں آنے والی جتنی بھی انسانیت آ رہی ہے، تو اس وقت سے اللہ کے راستے میں قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل سب سے پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ابتدا کی۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں استقربا قربانا فتقبل من احدہما، جب دونوں بھائیوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، قابیل نے اپنی پیداوار میں سے کچھ گندم اللہ کے راستے میں قربان کی، اور حابیل نے مینڈے کی شکل میں وہ ایک مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس وقت ترتیب یہ تھی کہ قربانی کو جو ہے نا وہ کرنے کے بعد ایک پہاڑ کی چوٹی پر پھینک دیا جاتا، آسمانی آگ آتی، جس کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی قابل قبول ہو جاتی۔ وہاں سے قربانی کی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ یا پس منظر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ ہمارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ یادگار واقعے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں عبادت ہمارے لیے بنا دیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو حقیقت کا عمل دارنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی بنیاد پر اللہ نے یہ عمل کیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت اور ایک سنت قرار دیا، اس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ قربانی تو ہم کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج تبادلہ خیال کے پہلے پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ عظیم الشان عبادت اپنے پیچھے عالی شان مقصد لیے ہوئے ہے۔ قربانی کا مقصد اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں وہ تیار رہے، اور اپنی تمام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اپنی تمام تر خواہشات کو مقدم رکھے، اور تمام تر محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام تر محبتوں پر غالب رکھے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، اور یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے اس عظیم واقعے کا درس اور سبق بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قربانی کا یہی فلسفہ اور یہی مقصد بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم لوگ جو قربانی کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہو، تو ان جانوروں کا خون اور ان جانوروں کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کس قدر تقوی ہے، اور تقوی کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے کر اپنی زندگی کو احکام شریعت کے تابع کر دیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہی مقصد اور یہی فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ تو قربانی کا مقصد اور فلسفہ ہے۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ رحمت حق نے یہ گوارا نہ کیا کہ انسانوں کی جانیں قربان ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرو، اور وہ ہم یہ اور اللہ کے راستے میں جانوروں کا قربان کرنا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تمہاری جانوں کی طرف سے قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ ہم جو سال بھر زندگی گزارتے ہیں، ایک قربانی سے لے کر آئندہ قربانی تک، تو ہم جو جانور قربان کرتے ہیں یہ ہماری سال بھر کی زندگی کا نعمت زندگی کا فدیہ اور بدلہ ہے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ اور مقصد میں نے بیان کیا کہ قربانی کا فلسفہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزاریں، تمام تر خواہشات کو احکامات الہیہ اور تعلیمات نبویہ کو مقدم رکھیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، خاص کر کے ہمارے مشرق میں اور جو اسلامی ممالک ہیں، کہ قربانی پہ لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک ضیاع نہیں ہے، یا اس سے جو ملکی معیشت ہے اس پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ بات اصل یہ ہے کہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں جس چیز کی کھپت زیادہ ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار اتنی بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کنویں سے پانی بھرتا ہے، پورا محلہ بھرتا ہے، اور جتنا پانی اس سے بھرا جائے تو پانی اور نیچے سے آتا رہتا ہے، سورس بڑھتا رہتا ہے اس کا۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کنویں سے پانی نکالنا بند کر دے کہ پانی کی ختم نہ ہو جائے، تو اس کی یہ نیت ہی خراب ہے،
کہ وہ پانی نکالنا بند کرے تو کنویں سے پانی زیادہ نہیں ہوگا، پانی اتنا ہی رہے گا. تو جتنا پانی محلے والے علاقے والے نکالتے رہیں گے تو پانی بڑھتا رہے گا. یہی مثال قربانی کے جانوروں کی ہے کہ جتنی پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے تو اللہ اس کی پیداوار بھی اتنی بڑھا دیتے ہیں. اور اس دور میں تو قربانی کرنے میں بھی مسلمانوں کے اندر تساہل، سستی پائی جا رہی ہے. اور جتنی قرون اولیٰ کے دور میں، نبی پاک کے دور میں، صحابہ کے دور میں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک بندہ 100 اونٹ اکیلے ذبح کر دیتا تھا اپنی جانب سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سال میں اپنی جانب سے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ قربان کیے اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. تو اس دور میں نبی پاک نے عملی طور پر اتنے جانور ذبح کر کے ہمیں بتا دیا کہ قربانی کہ جتنے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جائیں وہ کم ہیں اور اللہ اتنی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ سارے امیر ہی نہیں ہوتے. بعض لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو مالدار ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے جو مالدار ہوتے ہیں. اب قربانی کا کتنا نصاب ہے جو بندے کے پاس ہو تو وہ آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ یا یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کون کون سے افراد پر کس طرح واجب ہوتی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور بنیادی سوال جو آپ نے پوچھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس مسئلے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ جو مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس بنا پر ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ تک نہیں ہوتا. تو قربانی کس پر واجب ہے، اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی ہر اس مرد و زن پر واجب ہے کہ جو عاقل، بالغ، مسلمان اور مقیم ہو. مقیم یعنی حالت اقامت میں ہو، حالت سفر میں نہ ہو. اور اس کا نصاب کیا ہے؟ تو نصاب کے لیے شریعت نے بنیادی طور پر 2 چیزوں کو معیار مقرر فرمایا ہے. وہ ان میں سے ایک سونا ہے اور ایک چاندی ہے. سونے کی مقدار 7.5 تولہ اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہے. اور باقی جو اموال ہیں ان کو چاندی کے معیار پر پرکھا جائے گا کہ باقی جو دیگر اموال ہیں، مثلا نقدی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہوں، یعنی ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اور ایسے ہی اگر ان اموال میں سے ان کا بعض یا سب مل کر مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اس میں ایک بنیادی چیز میں عرض کروں گا کہ ایک فرق ہے قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں. زکوٰۃ کے نصاب تو یہ ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے سال کا گزرنا، بلکہ اگر قربانی کی صبح سے لے کر اگر قربانی کے 3 ایام میں کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جاتا ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی اس میں زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قربانی کے نصاب میں گھریلو جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ شامل نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک اس میں ضروری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ قربانی یا زکوٰۃ کے نصاب کے لیے معیار وہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ معیار ہے کہ یعنی 52.5 تولہ چاندی. تو اس میں عمومی طور پر یہ غفلت پائی جاتی ہے کہ یہ نصاب تقریباً ہر دوسرے آدمی اور خاص کر متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر کوئی مال ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سونا ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں ضم ہوتی ہیں اور دونوں چیزیں جو ہے وہ شامل ہو کر اگر ان کا نصاب چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اس میں عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں، خواتین، ان کے پاس سونا ہوتا ہے. اگر وہ سونا 7.5 تولہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن اگر 7.5 تولہ سے کم سونا ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مقدار چاندی کی ہو، مثلا 1 انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اور ایسے ہی کچھ تھوڑی سی نقدی ہو، مثلا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی کی ملکیت میں ہو، مثلا 1 تولہ سونا، 1 روپیہ یا 1 چاندی کی انگوٹھی،
تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اگر یہ نصاب اس کے پاس قربانی کے 3 ایام میں رہا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب، اس دور میں چاندی کا نصاب تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ اس دور میں تقریباً چاندی کا نصاب جو بینک والے مقرر کرتے ہیں ہر سال میں 39-40 ہزار کے لگ بھگ چل رہا ہے اس دور میں جو ابھی موجودہ نصاب ہے. اور چونکہ یہ نصاب انتہائی محدود ہے، کم قیمت پر ہے، تو ہر دوسرے بندے پر اگر سوچا جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے تو قربانی حلال جانور کی ہوتی ہے، جی لیکن کیا قربانی کے جانور میں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوں؟ جی بالکل. فقہاء نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ قربانی کے جانور میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا حرام مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، اس کی جو پیشاب کی جگہ ہے وہ مکروہ تحریمی حرام ہے. اور اسی طرح قربانی کے جانور میں خصیتین ہیں، کپورے جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. مسانہ ہے وہ بھی حرام ہے. غدود ہیں، غدود وہ کہلاتی ہیں جو گوشت اور کھال کے درمیان ایک جو ہے نا وہ سخت سا چپڑا بن جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح پتا حرام ہے. اور اسی طرح حرام مغز ہے. حرام مغز سے مراد کمر سے لے کر جانور کے سر تک ایک پتلی سی دودھ کی طرح ایک لائن سی ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے. باقی چیزیں عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن کپوروں کے بارے میں لوگ عموماً غفلت کا شکار یہ ہوتے ہیں کہ اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی اس کو معمولی سمجھ کر استعمال کر جاتے ہیں، یعنی بسا اوقات وہ دوائی کے درجے میں. حالانکہ اس کی میں جو ہے نا لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ مکروہ تحریمی کے حکم میں ہے اور ان سے استعمال سے بالکل نہیں بچنا چاہیے. بہت اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو 5-10 بندے تو اس کو پکڑتے ہیں، پھر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اب جانور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی تکبیر نہیں آتی، یا ایسے ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا تو تکبیر پڑھتا ہے، لیکن کیا اگر جو اس کی معاونت کر رہا ہے وہ بھی تکبیر پڑھے گا؟ یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا تکبیر، جو ذبح کرنے والا ہے وہ تکبیر بھول جائے اور دوسرا ذبح معاونت کرنے والا تکبیر پڑھ گئے، تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ معاونت کرتا ہو، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو جانور کو ذبح کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص کہ جو جانور کو ذبح کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، تو ان دونوں پر تکبیر پڑھنا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اور اس میں دوسرے جو لوگ ہیں، چاہے وہ حصہ دار ہوں جو جانور میں شریک ہیں، یا چاہے وہ لوگ جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے اس کی ٹانگیں وغیرہ، تو ان پر تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے. صرف یعنی جو معاونت کرنے والا ہے اور جو ذبح کرنے والا ہے. معاونت کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، تو ان دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے. اور اگر تکبیر پڑھنے والا بھول جائے تو اس سے قربانی ادا ہو جائے گی اور اس کا گوشت بھی حلال ہوگا. لیکن اگر قصداً چھوڑ دے تو ایسا جانور حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی جائز ہوگی. ماشاء اللہ. ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا پروگرام کوئی عام رواجی پروگرام نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اہم امور جو معاشرے میں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے پاس لے کر آئیں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہیں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ ہمارے جو مشرق میں عام طور پر ایشیا میں یہ صورتحال ہے کہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اکثر لوگوں کی فیملی جوائنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک بڑا جو ہوتا ہے وہی قربانی کر دیتا ہے، باقی جو نیچے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر نصاب ہو، ان کے پاس عورتیں ہوتی ہیں گھر میں اکثر، وہ قربانی نہیں کرتی. تو کیا ایک آدمی کے قربانی کرنے سے پوری فیملی کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی رہ رہی ہوں اور اس کے ماتحت 2-3 بھائی رہتے ہیں، وہاں ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، ان کے پاس اپنا نصاب بھی ہے، تو ایسی صورت میں جوائنٹ فیملی کی صورت میں اکیلے شخص کی قربانی سب کی جانب سے کافی شمار نہیں ہوگی. ہر ایک کا مال الگ نصاب شمار ہوگا، اور مال کے لیے مفتی آصف صاحب نے جو نصاب بتا دیا ہے اس نصاب کے مطابق ہر ایک اپنے مال کو جانچے، دیکھے کہ میرا مال جو ضرورت سے زائد ہے اس میں چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہو ہو،
چاہے شور ہو چاہے اس کی بیوی ہو، ہر ایک اپنے نصاب کو الگ الگ دیکھے. اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایک شخص کی قربانی پورے گھر والوں سب کی جانب سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک پر الگ الگ اپنے نصاب کے مطابق قربانی دینا واجب ہوگی. اچھا مفتی صاحب، اگر ہم جانور کو خرید کر لے آئے اور اس کے بعد کسی کو اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ اگر جانور کو خریدتا ہے اور خریدتے وقت کوئی نیت نہیں ہے کسی کو شریک کرنے کی، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بن جاتا ہے، تو ایسا کرنا اس لیے جائز ہے. یعنی بعد میں وہ کسی کو شریک کرنا چاہے تو شریک کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ پہلے سے اگر ارادہ ہے شرکت کا تو پہلے سے ہی شریک جو ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے، متعین ہونے چاہیے. اور اگر آدمی، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اگر جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے اور کسی کو شریک کرنے کی اس وقت نیت نہیں کرتا، بعد میں اس کا ارادہ بن جاتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ پورا وہ جو جانور ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. جی. اچھا، ہمارے یہاں اکثر صورتحال یہ ہے کہ گھر میں ہر گھر کے 2-4 افراد بیرون ملک میں مقیم ہیں. یہاں پہ چونکہ کاروباری سلسلات بہت کم ہیں، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ باہر ملک میں مقیم ہے، تو کیا کسی بیرون ملک مقیم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی اپنے آبائی گاؤں میں کرنا چاہتا ہے، اپنے آبائی علاقے میں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی شخص کو وکیل مقرر کرے گا اور وکیل اس کی جانب سے قربانی اس دن کرے گا جس دن دونوں ممالک میں عید کا دن مشترک ہو، قربانی کا دن مشترک ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس دن قربانی کرے کہ یہاں عید ہو تو وہاں عید نہ ہو. قربانی کی 3 دن ہے، ایک دن کا فرق ہوتا ہے، تو ایسے دن جانور ذبح کرے جہاں پر دونوں ممالک میں عید کا دن مشترک ہو، اور اس دن وہ اس کا وکیل بن کر اس کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں. جی. اچھا مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، تو کیا ایسے شخص کو جس کی آمدنی حرام ہو قربانی میں شریک کرنا درست ہے؟ اس سے قربانی درست ہو جائے گی؟ دیکھیے، جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ اس بات کا حد درجہ اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ جو قربانی اگر بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں وہ شریک ہیں، تو تمام شرکاء کی جو آمدنی ہے اور ذرائع آمدن ہے وہ حلال ہونی چاہیے. اگر کسی بھی شریک کی آمدنی کا ذریعہ وہ حلال نہیں ہے تو تمام شرکاء کی قربانی درست نہیں ہوتی. ایسے ہی یہ بات بھی، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ تمام شرکاء اور تمام حصہ دار وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں. کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کا عقیدہ اسلامی لحاظ سے ٹھیک نہ ہو، مثلاً کوئی مشرک یا کوئی بدعتی وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کے جانور میں شریک نہیں کرنا چاہیے. جی. اچھا مفتی صاحب، قربانی ذبح کرنے کے بعد سب سے اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے ہمیں، وہ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے. جی. اور ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گوشت تو تقسیم ہو جاتا ہے، یا تو اندازے سے ہوتا ہے، اور اگر کہیں ترازو سے بھی کیا جائے تو جو سیری پائے ہوتے ہیں وہ سیری پائے غائب ہو جاتے ہیں، اکثر حصوں میں نہیں آتے. تو گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے اور سیری پائے کا کیا حکم ہے؟ ذرا یہ بتائیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر جس جانور میں بہت سارے حصہ دار ہوں، بہت سارے شریک ہوں، تو وہاں پر گوشت کی تقسیم اندازے سے کرنا قطعاً درست نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے کہ لوگ اندازے سے گوشت بھی کسی دار کو دے دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں کسی کے پاس زیادہ چلا جاتا ہے، کسی کے پاس کم چلا جاتا ہے. تو اندازے سے جانور کے گوشت کی تقسیم جس میں بہت سارے شریک ہوں، اندازے سے تقسیم درست نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ وزن کے ساتھ تقسیم کی جائے، ہر ایک شریک کے پاس برابر گوشت پہنچے. ہاں، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے گوشت میں اوجری یا پائے شامل کر دیے جائیں اور اس کے پاس اگر گوشت تھوڑا کم چلا جائے اور اوجری یا پائے ساتھ میں چلے جائیں تو اس کے صورت میں گوشت کی تقسیم جائز ہو جائے گی. اور دوسری صورت جو آپ نے پوچھی ہے سری اور پائے کے بارے میں،
تو جس طرح قربانی کے گوشت میں برابر کے سب شریک ہیں تو سری اور پائے میں برابر کے شریک ہیں، اجری کے اندر بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ کوئی شریک اگر پائے لینا چاہتا ہے تو سب شرکاء کی رضامندگی ضروری ہے، ان کی رضامندگی کے بغیر اپنے طور پر وہ پائے لے کر نہ جائے، اس سے قربانی پر اثر پڑے۔ جی اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہم لاتے ہیں اس کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی لنگڑاتا ہے، تو کیا کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی؟ جی، اس کے لیے فقہائے کرام نے ایک اصول اور قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب کہ جس کی وجہ سے کسی عضو کی کامل منفعت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یا کامل خوبصورتی ختم ہو جائے، تو اس عیب کی موجودگی میں ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی جانور ہے تو وہ لنگڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ میں انفیکشن ہے، تو اگر وہ ٹانگ بالکل زمین پر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کی کامل منفعت ختم ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دانتوں کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اس کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اور وہ صحیح طرح سے اس سے چر بھی نہیں سکتا، تو اس عضو کی بھی جو کامل منفعت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو دیگر عیب ہیں وہ بھی اسی طرح اس پر ان کو قیاس کر لیا جائے۔ جی اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، مثال کے طور پر بکرا ہے، اس میں تو ایک ہی شریک ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں طاق عدد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی 3 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں۔ کیا 7 سے کم جفت عدد میں شریک ہو سکتے ہیں قربانی میں؟ اصل میں لوگوں کا یہ اپنا بنایا ہوا ایک نظریہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں 7 سے کم شریک ہوں تو طاق عدد میں شریک ہوں، حالانکہ شرعی مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ 7 سے کم جتنے چاہیں جفت عدد میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور طاق عدد میں بھی شریک، یعنی 6 اگر شریک ہونا چاہیں یا 4 یا 2 شریک ہونا چاہیں تو پھر بھی قربانی جائز ہے، حتیٰ کہ اگر پورا جانور ایک بندہ اکیلے کی جانب سے قربانی کرے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ جی اچھا مفتی صاحب، یہ تکبیرات تشریق ایک اصطلاح ہے، ایک نام ہے، یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں اور ان کی مدت کیا ہے؟ جی، تکبیرات تشریق وہ تکبیرات ہیں کہ جو جا کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند، مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ اچھا مجھ سے بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، عقیقہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، کیا قربانی کا کے جو حصے ہیں ان میں عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ جس جانور میں اپنی قربانی کا حصہ رکھا ہو اسی جانور میں وہ اپنے حقیقے کا حصہ نہ رکھے یا اپنے بیٹے کے حقیقے کا حصہ نہ رکھے، قربانی کا حصہ الگ جانور میں رکھے اور حقیقے کا حصہ دوسرے جانور میں رکھے، تو اس میں جائز حقیقے کا حصہ رکھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے قربانی میں شرکاء ہیں سب کا حصہ برابر کا ہو، کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، تو جائز ہے۔ اچھا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں کسی مرحوم یا میت کی طرف سے اس کے نام کا حصہ رکھ دیا جائے، تو یہ صورت بھی جائز ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نفلی قربانی کی جائے، اپنی طرف سے نفلی قربانی ہو اور پھر اس کا ثواب مرحومین کو بخش دیا جائے، اور اس میں بہت سے مرحومین کو اور بہت سے مردوں کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ اگر نفلی قربانی ہو تو بہت سے مرحومین کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا نام کا حصہ رکھا ہوا ہے تو پھر صرف اسی کی طرف سے، اسی مرحوم کی طرف سے قربانی ہوگی۔ لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو پہلے اپنی واجب قربانی کا اس نے اہتمام کیا ہو۔ ایسا شخص کہ جس پر قربانی واجب ہے
تو وہ اگر واجب قربانی ادا کرنے کے بعد کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا شخص کہ جس پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہا بلکہ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے اور پھر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرے. اچھا مفتی صاحب، اکثر ہمارے ملک میں لوگ غریب ہیں اور خاص کر کے یہ ان ایام میں ہیں، ان ایام میں لوگوں کے اوپر بہت زیادہ حالات چل رہے ہیں، تو قربانی سے بہتر نہیں ہے کہ قربانی کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دی جائے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہے جو ہر دوسرے بندے کی زبان پر آج کل چل رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قربانی عبادت مقصودہ ہے. جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا عبادت مقصودہ ہے اور اس کی ایک روح ہے، تو قربانی یعنی اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا یہ عبادت مقصودہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور جانور کو قربانی کے دن ذبح کریں. اصل مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے. جہاں تک غریبوں کے ساتھ تعاون کا تعلق ہے، ان کی امداد کا تعلق ہے، شریعت نے اس کے لیے بہت سارے دوسرے طریقے ہمیں بتلائے ہیں کہ زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیں اور عشر ہم غریبوں کو دیں، صدقہ فطر دیں. اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان فی المال سوى الزکوٰۃ حقا، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا مال میں حق نکالتے رہا کرو. تو غریبوں کی امداد کے لیے شریعت نے دیگر پیمانے مقرر فرمائے ہیں. قربانی عبادت مقصودہ ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں ہے یا غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو اعتراض اس عبادت پر ہے. یعنی وہ خود اگر مہنگا سے مہنگا موبائل استعمال کریں اور ان سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ سستا والا موبائل رکھ لیں اور مہنگے موبائل کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، مہنگے گھر کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، مہنگے کپڑے کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، تو وہ اپنی موبائل کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک عظیم الشان عبادت جو شعائر اللہ میں سے ہے اور مقصودی عبادت ہے، اس پر اعتراض کر کے عبادت کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور اس عبادت کو وہ لوگوں کی نظر میں غیر اہم بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ عبادت جانور ذبح کرنا مقصود ہے اور غریبوں کی مدد کے شریعت نے دیگر بہت سے طریقے مقرر فرمائے. اچھا مفتی صاحب، جرسی جانور کی قربانی شرعاً کیسے؟ جی، جرسی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. اور جرسی جانور اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی پیدائش فطری طریقے سے نہ ہو، یعنی نر و مادہ کے اختلاط اور صحبت سے اس کی پیدائش نہ ہو بلکہ انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اس کی پیدائش ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں پر دوسرے جانور موجود ہوں یعنی جن کی پیدائش فطری طریقے سے ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. لیکن جہاں پر دوسرے جانور دستیاب نہ ہوں یا بمشکل دستیاب ہوں تو وہاں جرسی جانور کی قربانی بھی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. اچھا مجھ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم قربانی کرتے تھے تو اکثر جو مدارس والے تھے وہ چمڑے ہم سے لے جاتے یا تنظیمیں تھیں وہ چمڑے بڑے اہتمام سے آ کر لے کے جاتے اور منتیں بھی ہماری کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ چمڑے کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، تو اب وہ تو لے کر جاتے نہیں ہیں. اب چمڑا ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، تو ذرا یہ وضاحت فرمائیں کہ قربانی کے جو چمڑے کا مصرف کیا ہے اور اس کو آج کل ہم کیا کریں؟ بات اصل یہ ہے کہ قربانی کے چمڑے کا جو مصرف ہے، افضل یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو صدقہ کر دیں، مدارس میں دیں یا اپنے پڑوس میں کوئی مستحق ہے دیں. لیکن یہ تب ہے جب اس کی کوئی قیمت بھی بنے نا. اب مدارس والوں نے چمڑے جمع کرنے چھوڑ دیے، تنظیموں والوں نے چھوڑ دیے، غریب کے کسی کام کری. اور اس میں اصل جو جہاں پر جو ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے وہ حکومت کی ہے کہ جس نے اتنی بڑی کاروباری معیشت کو، جو لیدر کی معیشت تھی، اس کو زیرو پر لے کر آ گئے. اب یہ چمڑا، یہ لیدر کسی کام کا نہیں رہا، تو نہ مدارس کے کام کا ہے نہ کسی غریبوں کے کام کا ہے. تو اس صورت میں یہ چمڑا ہمارے لیے بے قیمت بن چکا ہے، مدارس کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. تو ایسی صورت میں ہم اس چمڑے کو ظاہر ہے ضائع تو نہیں کر سکتے، مال منفعت ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے جتنی قیمت لگتی ہے اس کو ہم اس کو بیچ کر کسی غریب کو پہنچا دیں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں آج کل خاص کر قربانی کا چمڑا جو ہے وہ ہم جانور ذبح کر کے گوشت گھر لے آتے ہیں اور چمڑا راستے میں پھینک کے آ جاتے ہیں. اور جو چمڑا مہینوں تک لوگوں کے لیے تعفن اور بدبو پھیلا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایذائے مسلم ہے، حرام کے درجے میں ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ اگر چمڑے کو ہم کسی مصرف میں استعمال کر سکتے تو کریں، نہیں کر سکتے تو اس کو کسی ایسے ٹھکانے میں لگائیں، یا اس کو دفن کریں، یا کسی ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر آبادی کے لیے اور راستے میں گزرنے والوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے بہت ہی قیمتی گفتگو مفتیان کرام کی سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے انتہائی نفع بخش ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں مفتیان کرام کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا اور ہم سب کے لیے اس فائدے کے کام میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے آخری گزارش یہ کرتا چلوں کہ ہم آپ کی جو قیمتی آراء ہیں، آپ کی گزارشات ہیں، ان کے انشاءاللہ بہت ہم منتظر رہیں گے، اور ہمیں آپ کی ان آراء کو سن کر خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، بہت جلد ہی ہم آپ کے ساتھ، آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔